الحمد للہ الذی ارتضى حبیبہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حکیم الامت مصور پاکستان شاعر مشرق مرد قلندر درویش ملت اسلامیہ درویش لاہوری، اور میں چونکہ سیالکوٹ کا ہوں تو ہمیشہ انہیں کہتا ہوں فرزند سیالکوٹی، اور سیالکوٹ میں ایک بہت عظیم ولی کامل شیخ نور محمد کے امام علی الحق کے پہلو میں آرام فرما شیخ نور محمد کے لفظ جگر سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورحمۃ واسعہ نور اللہ مرکزہ وبرد اللہ مرجعہ۔ آپ فرماتے ہیں کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ افضل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکان نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، اور یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ گنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دستوں گریباں ہوتے، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، خیمہ افلاک کے استادے میں تشکک ہوتا، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، نہ دست و جبل توحید کے حدیثاں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، ارے اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے الفضل ما شاہدت بالاعداء، یعنی حقیقت وہ جسے دشمن بھی تسلیم کریں، سچائی وہ جس کے سامنے بیگانے بھی، غیر بھی، مخالف بھی، معاندین و ناقدین بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ڈاکٹر جگت ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے، اور اس کو ہم درسیات کی علمی اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، مروب زمین آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سے لاب نور آیا، جہان کفر باطن میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چوبے وہ فقیر آیا، مبارک وہ زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، صحاب کرم بن کر رحمت للعالمین ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، ارے وہ آئے جن سے دم سے عرش اعظم سے اجالا تھا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گھر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی، تو کشکولے گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی۔ قمر مہندر سنگھ بیدی نے لکھا تھا کہ نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور مسلم کا صرف محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ رگھوپتی سہائے فراق یہ بھی ہندو شاعر کہتا ہے انوار ہے بے شمار معدود نہیں، رحمت کی شاہراہ مسدود نہیں، کیا تم کو معلوم ہے محمد کا کچھ مقام، ارے وہ امت اسلام میں محدود نہیں۔ اور پنڈت ہری چند اختر نے کیا خوب لکھا، کہتا ہے سبز گنبد کے اشارے کھینچ لائے ہیں ہمیں، لیجئے دربار میں حاضر ہیں سرکار ہم، نام پاک احمد مرسل سے ہم کو پیار ہے، اسی لیے لکھتے ہیں اختر ناتھ میں اشعار ہم۔ کرشن موہن کا جملہ سنی، وہ کہتا ہے گرچہ نام و نسب سے ہندو ہوں، پر کمل یہ آقا کونین کی اظہار رحمت للعالمین ہو رہی ہے۔ گرچہ نام و نسب سے ہندو ہوں، پر کملی والے میں تیرا سادو ہوں، تیری توصیف ہے میری چہکار، میں تیرے باغ کا پکھیرو ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ و عز اسمہ قہار غفار جبار غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات خالق کریم مالک رؤوف الرحیم رب السماوات والارض مالک لم یزل احکم الحاکمین پروردگار عالم مطلب بے نیاز جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار مطلوب کردگار تا ابد قرار شفیع روز شمار فخر عالم و بنی آدم سید عالم نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نبی محترم رسول محتشم سرور دو جہان سید کون مقام صاحب تاج و معراج شہریار مملکت حسن و جمال آئینہ حق نما مظہر ذات خدا باعث تکوین کون مقام باعث تخلیق کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات شان کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات باعث عدت ممکنات ہادی کل ختم الرسول مولا کل حضور پر نور حبیب رب غفور سید یوم النشور سبب کون مقام مالک زمین و آسمان اور حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں شاہکار تخلیق قدرت راز آشنائے روز مشیت مربی ملت شفیع امت عنوان دیوان نبوت سلطان ایوان فتوت قال بروح غیب الغیب قلب فتوح بے ابو ریب شاہ اسرار قدم ماہ انوار حکم لطیفہ علوم رفاں صحیفہ رقوم احسان گوہر خزینہ بطحال علوہ گنجینہ تاہا مکرم مجتبہ معظم مقتدہ مولم مقتدہ مقدم مرتجہ زیب مقام دنا فتد اللہ امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دلہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ ارواحنا فدا علیہ تحیت والسلام کے دربار میں قسم نامی ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اور حمد و مدحت کے بعد قابل صد تکریم آنریبل میڈم عائشہ علی خان کونسل جنرل آف پاکستان نیو یارک اور ان کی قیادت میں مقتدر مناصب جلیلہ سے منسلک افسران باتدبیر اور دیگر مہمانان گرامی جناب نقوی صاحب عتیق الرحمان قادری صاحب جناب عمر چودھری صاحب اور مجھ سے قبل آپ نے تلاوت و نعت کی اتنی خوبصورت خوش الحانی میں سماعت فرمائی ایمان تازہ ہو گیا جناب الحافظ القاری محمد طاہر رفیق صاحب رزاق راجہ صاحب اور مزید بھائی ملک خالد امان صاحب ظفر چٹھا صاحب اور محمد داؤد صاحب جن کے مجھے نام نہیں آتے میں ان سے معافی چاہتا ہوں وہ میرے زیادہ قابل احترام ہیں جناب کیانی صاحب اور یہ میری قابل قدر بہنیں میں سب سے پہلے بارگاہ العجزات میں بارگاہ ربوبیت و وحدانیت و الوہیت و سمدیت میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا رب و خالق و مالک جو رات کے اندھیروں کو دن کی روشنی میں تبدیل کرنے پہ قادر مطلق ہے وہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں مشکلات کو آسانیوں میں بیماریوں کو تندرستیوں میں اور جہاں دوریاں ہیں عداوتیں ہیں کدورتیں ہیں نفرتیں ہیں انہیں محبتوں میں تبدیل فرمائے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے بغض رکھنے والوں کے بغض سے محفوظ فرمائے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے اور شریروں کے شر سے شر انسان سے شر شیطان سے محفوظ فرمائے اور تکبر کے غیبت کے کریکٹر اسیسینیشن کے نسبت کے غلوف کے فتنوں کے منافقت کے ریشہ دوانیوں کے بتوں کو اپنے عزت صدقات سے پاش فرمائے اور کورونا وائرس نامی اس بلا سے وبا سے پوری روح ارض پہ بسنے والی انسانیت کو چھٹکارا نصیب فرمائے میں محترمہ کونسل جنرل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ ماسک کب جان چھوٹے گی یہ افسران جو ہوتے ہیں نا یہ ایکسٹرا آرڈنری ذہین اور برجستہ جواب دینے کے ماہر ہوتے ہیں نا مجھے کہنے لگے جس دن تم اناؤنس کر دو گے نا ہم چھوڑ دیں گے ماسک تو یہ تھوڑی سی محفل کا رنگ جو ہے نا جو محافل ظاہر کونسلیٹ میں یا ان مقامات پہ ہوتی ہیں وہ اور موضوعات پہ ہوتی ہیں آج بالکل ہٹ کے جس موضوع سے یہ معلوم ہے میرے رب کے آقا مولا سید دو عالم ہادی برحق رحمت دو جہاں خاتم النبیین حضور اقدس اکمل و اجمل ارحم و اکرم لطیف و اطہر نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم کی ولادت باسعادت کے عنوان سے ہر مومن مسلمان طول و عرض دور و نزدیک اکناف و اطراف جہاں بھی کلمہ گو موجود ہے وہ آپ کی آمد کی خوشی میں خوشی کا زیادہ اظہار کرتا ہے اور مومن کی پہچان ہی حضرت امام مہدی الفاسی رحمہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ مومن کے سامنے ایمان والے کے سامنے آقا کونین کا نام لیا جائے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے یہ مومن کی پہچان ہے سبحان اللہ تو میرے رب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ نے خود یہ یاد رکھیے کہ بنی نوع انسان کی بہتری رہبری رہنمائی ہدایت و پیشوائی کے لیے احکام کے حق ابطال باطل کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت کے دروازے تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے 1,24,000 پیغمبران اعظام کو یکے بعد دیگرے مبعوث فرمایا
یہ سب انبیاء، یہ سب رسولان اعظام میرے رب کی پروردگار کی خوبصورت نشانیاں ہیں، اور ہمارے آقا مولا میرے رب کی سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہمارا سب انبیاء پہ ایمان ہے، لیکن ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ رب کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ و خالق و مالک انہی نشانیوں اور علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہور سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے، تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے، تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، اور دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادت سے، لرزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، کیونکہ رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، اور ابلیس کے فتنوں سے، تو آدم کو عطا سے، اور صاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کی عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے، تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبھا سے، اور ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہ جو محفل میلاد ہے نا، حضور کی ولادت کا تذکرہ، آمد کا ذکر، یہ آقا کونین نے خود اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے باپ جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر میرے باپ جناب سیدنا عبداللہ تک کوئی بھی کافر و مشرک، مستشرک اور بت پرست نہیں گزرا۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کنان کے بیٹے ملحالین کے بیٹے یابو کے بیٹے ادریس کے بیٹے متشالح کے بیٹے لامک کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے فشاد کے بیٹے عابد کے بیٹے فائج کے بیٹے رعو کے بیٹے سروج کے بیٹے ناہو کے بیٹے تارو کے بیٹے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے خدار کے بیٹے ارام کے بیٹے اوس کے بیٹے مزی کے بیٹے سمی کے بیٹے دارے کے بیٹے ناحس کے بیٹے مقصر کے بیٹے ایہام کے بیٹے کناد کے بیٹے عیسر کے بیٹے ذیشان کے بیٹے آئزی کے بیٹے اروا کے بیٹے یلحن کے بیٹے یحزن کے بیٹے یثربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے ہمدان کے بیٹے دعا کے بیٹے وئی کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے باقی کے بیٹے ناش کے بیٹے جاہن کے بیٹے طاہر کے بیٹے ادراف کے بیٹے بلداس کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے ناشد کے بیٹے عوام کے بیٹے وئی کے بیٹے موال کے بیٹے بہت کے بیٹے اوز کے بیٹے سلمان کے بیٹے ہمیشہ کے بیٹے اوور کے بیٹے دنان کے بیٹے مات کے بیٹے نظار کے بیٹے مدار کے بیٹے الیاس کے بیٹے بدرکا کے بیٹے خزامہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور پھر وفا بن کر، صفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اتر آیا محمد مصطفیٰ بن کر۔ سبحان اللہ۔ اختتامی بات کر کے ظاہر میں زیادہ سمع خراشی کا یہاں موقع بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو پیغام امن ہے، اور ہر ایک کے لیے آقا کونین کا جو مشن رحمت للعالمین ہے، اس کے متعلق میں آپ کو ایک روایت عرض کروں، پھر اجازت لیتا ہوں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، آقا کونین مسجد نبی کے لیے گھر سے نکلے تو دیوار کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے تھے، جن میں خواتین و حضرات مقید، کیونکہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جھگڑا ہوا، تقابل ہوا، جنگ و جدل کی، پیر انہوں نے کی، اور پھر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی علیہ السلام کو، کچھ قیدی بن کے آئے، تو ان میں ایک نوجوان لڑکی موجود تھی، کہ بڑی مشہور روایت ہے، اپنا انداز ہے، اپنے پیرائے میں بیان کرتے ہیں، خوبصورت سے خوبدار علماء، خطباء، مبلغین، واعظین، رائٹرز اس کو لکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس نوجوان لڑکی کے متعلق اشارہ فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ آگے کھڑی ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ تو کہنے لگی میں آپ کو پہچانتی یا جانتی تو نہیں، غائبانہ تعارف ہے، ان لوگوں نے آپ کا نام لیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ مسلمانوں کے نبی محمد ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مبارک کندھوں سے چادر اتاری، اس کے پاس چادر نہیں تھی تو اس کے سر پہ رکھ دی۔ جب چادر رکھی نا تو ایک صحابی سوال کرتے ہیں، روحی فدا کا یا رسول اللہ، صرف آپ نے سمجھنے کے لیے، معلومات کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ
خود مسلمان نہیں ہے، اس کا آباء و اجداد، خاندان، قوم، قبیلہ، اعزا و اقربا، پیش و اقارب میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ چادر تو وہ ہے کہ جس کے سائے کو ہماری بیٹیاں، بہویں، مائیں، بہنیں ترستی ہیں، آپ نے اس کو چادر عنایت فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں یہی بتانے، یہی پیغام دینے تو کائنات میں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں کہ لوگوں، بیٹی بیٹی ہے، سوائے کافر کی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا میلاد کا پیغام سنیے، اس میں پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگی کہ اے محمد، میں ماں باپ سے دور ہوں، گھر سے، بہنوں بھائیوں سے، اعزا و اقربا سے، غریب الوطن ہوں، پریشانی میں ہوں، مغموم کیفیت میں ہوں، اور کیا میری خواہش ہوگی مجھے آپ میرے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیں۔ فرمایا 2 صحابہ آگے آ جائیں جو اس کو چھوڑ کے آئے، اور وہ آئے جن کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ آگے اس میں بھی ایک مصلحت تھی، وہ آئے اور کہا جاؤ اس کو چھوڑ کے آؤ۔ اب جب مدینہ المنورہ سے نکلنے لگے نا تو اس نے کہا بہن ہمیں راستہ معلوم نہیں ہے، آپ نے آگے آگے جانا ہے، ہم پیچھے پیچھے چلیں گے۔ مدینہ المنورہ کی بستی سے باہر نکلے تو تیز ہوا چلی، بدن سے کپڑا ہٹنے لگا، تو انہوں نے کہا ٹھہرو، اللہ کے نبی نے تمہاری عزت کا محافظ و امین بنا کے ہمیں ڈپیوٹ کر کے روانہ کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ پردے میں فرق آئے، تم پیچھے آؤ۔ آواز سے کہتے ہیں جب ہم لیفٹ رائٹ کہتے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں یمین و یسار، تو بتاتی چلو ہمیں کدھر کدھر جانا ہے۔ بالآخر اس کے گھر پہنچ گئے، جب گھر پہنچ گئے تو اس کے ماں باپ، بہن بھائی، قوم قبیلے والے، پنڈ برادری والے، رشتہ دار سارے اکٹھے ہوئے، کہنے لگے سوال کرنے لگے کہ تو تازہ تازہ محمد کی قید سے چھوٹ کے آئی ہے، خاکم بدہن نقل کفر نہ باشد، کوئی ان کو کافر نجومی کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، تم بتاؤ کیف وجدت محمد، تو محمد کی قید سے آئی، تو اس سے ملی، تو نے کیسا پایا؟ کہنے لگی اگر تم بہتری چاہتے ہو، دنیا کی بھی اصلاح اور تربیت چاہتے ہو اور آخرت میں بھی نجات چاہتے ہو، تو میں تمہیں مشورہ یہ دیتی ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو، جا کے اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ اور کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کہنے لگے ہمیں یہ لگ رہا ہے، غالب گمان ہے کہ اس کا جادو تیرے اوپر بھی اثر کر گیا ہے۔ کہنے لگی میرے اوپر جادو نے اثر نہیں کیا، جن 2 کنوارے غیر شدہ شادی شدہ صحابہ کے ساتھ مجھے روانہ کیا نا، تو آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اتنی عزت تو میرے ماں باپ کے سین میں کبھی محفوظ نہیں رہی جتنی محمد کے تربیت یافتہ 2 کنوارے جوانوں میں میری محفوظ رہی۔ تو چہرہ ہے کہ انوار دو عالم، محسن نقوی نے لکھا تھا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے، عارض ہے کہ الفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اور جس سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں کھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کی خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کی علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے، اور قرآت ہے کہ خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کی تراشے، یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابع لب و دندان پیمبر، حرف وسنا خانی و خامہ و سریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس وطانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، وہ اسم کی جس اسم کو لب چون لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجیے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور، کس نام سے امداد طلب کیجیے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر، کہنے کو تم لبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جولی میں گرے ہیں، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے، کہنے کو تو امی تھا لقب دہر میں تیرا، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا، ایک تو ہی نہیں صاحب آیات سماوات، ہر فرد تیرا وارث قرآن نظر آیا، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بھار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر ہے تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ میں پرسوں لاس اینجلس سے آیا ہوں، وہاں تقریر کر رہا تھا تو بندہ بعد میں مجھے کہنے لگا، بلکہ ایک مرتبہ شکاگو میں یتیم قادری صاحب ساتھ تھے، مجھے کہنے لگا کہ آپ کو دوران تقریر سانس نہیں چڑھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے تو آپ کی تقریر سن کے سانس چڑھ گیا۔